اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن أفترضت على عبادك في الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عزیزان محترم، کل کی نشست میں جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب اس ماہ مبارک رمضان میں انسان گناہوں سے بچے گا اور واجبات کو انجام دے گا تو اس کے اندر ایک صلاحیت ایجاد ہو جائے گی، ایک صلاحیت جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی روح اب خداوند متعال کے قرب کو احساس کرنے لگے گی. یعنی جب خداوند متعال کا قرب حاصل ہوگا اور اس کی روح جو ہے وہ اس قرب کو صرف حاصل نہیں کرے گی بلکہ محسوس بھی کرنے لگے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک فائدے کا ذکر ہم نے کل آپ کی خدمت میں کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان خداوند متعال کے قرب کو محسوس کرے گا تو اب دنیا کی مشکلات اور دنیا کی پریشانیاں اسے مشکل اور پریشانی نہیں لگیں گی، بلکہ اب یہ اسے آسان سمجھنے لگے گا، کیونکہ جب اسے یہ احساس ہوگا کہ خداوند متعال اس کا پشت و پناہ ہے تو اب اس کے لیے اسے فرق نہیں پڑتا کہ کون کون سی مشکلات اس کے لیے پیش آتی ہیں، بلکہ تمام مشکلات کو یہ بڑی آسانی سے فیس کرے گا اور آگے کی جانب بڑھے گا. آج جو دوسرا فائدہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم اس لذت کو خداوند متعال کے قرب کی لذت کو حاصل کریں گے واجبات کی انجام دہی کے ذریعے سے اور گناہوں کے ترک کے ذریعے سے، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ جو لذت جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے خدا کے قرب کی صورت میں، یہ لذت ان لذتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کہ جن لذتوں کے پیچھے ہم ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ جو مادی اور دنیاوی لذتیں ہیں جن کے پیچھے ہم ہیں، پہلے سے ہیں یا آج بھی ہیں، وہ لذتیں جیسے مال دنیا کے پیچھے ہیں یا شہرت کے پیچھے ہیں، یہ جو ان چیزوں کے پیچھے ہیں، ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے؟ ہم گناہوں کی لذت کے پیچھے ہیں. کیونکہ ان کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہے جو ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہے. یہی سیٹسفیکشن جب ہم دیکھیں گے کہ خداوند متعال کی جب قرب سے حاصل ہو رہی ہے یا اس سے کہیں زیادہ گنا سیٹسفیکشن جب ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ کوئی بھی عقل مند آدمی جو 2 اور 2 کا حساب کرنا جانتا ہے وہ یہ کہے گا کہ پھر میں ان چیزوں کے پیچھے کیوں جاؤں. یعنی جو مقصد ہے میرا، جو سیٹسفیکشن مجھے حاصل کرنی ہے وہ تو خداوند متعال کے قرب میں ہے، تو کیوں نہ اسی قرب کے ذریعے سے اپنی ذات کو تسکین پہنچائی جائے. اور جب یہ احساس ہوگا تو عزیزان دیکھیں، یہ ایک علمی استدلال نہیں ہے بلکہ یہ ایک تجربہ ہے. جب انسان اس تجربے سے گزرے گا تو خود بخود اس بات کو سمجھنے لگے گا کہ خداوند متعال کے قرب کی جو لذت ہے وہ اس مادی دنیا کی لذتیں جو ہیں اس سے بہت زیادہ ہے. اور جب اس بات کو احساس کرنے لگے گا تو خود بخود اس کو ترک کرے گا، اور اب وہ دولت کے پیچھے نہیں ہے، اب وہ شہرت کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ خداوند متعال کے راستے کو اختیار کرے گا. اور شاید خداوند متعال جب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو شاید اس آیت کے معنی بھی یہی ہے، یعنی صرف اور صرف خدا کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. چاہے ہم اپنی زندگی میں پوری زندگی کسی بھی طریقے سے گزاریں اور کسی بھی لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو صرف کریں، لیکن آخر کار جلد یا دیر سے ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جو اصل لذت اور اصل اطمینان اور اصل سیٹسفیکشن جو ہمارے قلب کے لیے خداوند متعال نے رکھا ہے وہ صرف اور صرف ذکر اللہ کے اندر رکھا ہے، خدا کی تسبیح میں اور خدا کے قرب کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے.
اچھا، اب جب یہ مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا، ہماری سمجھ میں آ گیا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خلاصہ کیا ہوا. یعنی اب تک جو ہم نے بات کی اس کا خلاصہ بہت ہی سادہ ہے. یعنی اگر اس ماہ رمضان مبارک میں ہم گناہوں سے پرہیز کریں اور واجبات کو انجام دیں، کہ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا افضل ترین عمل ہے، افضل ترین عمل ہے اس مہینے میں. جب ہم ان گناہوں سے بچیں گے اور واجبات کو انجام دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمیں خداوند متعال کا قرب نہ صرف حاصل ہوگا بلکہ محسوس بھی کریں گے. اب جب اس کو محسوس کریں گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے 2 فائدے ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے. پہلا فائدہ یہ کہ اب ہمیں دنیا کی مشکلات و پریشانیاں نہیں لگیں گی، آسان لگیں گی. اور دوسری چیز یہ کہ اب دنیا کی لذتیں ہمیں اپنے آپ میں مشغول نہیں کریں گی. یعنی اب ہم دنیا کی لذتوں میں مشغول نہیں ہوں گے بلکہ خداوند متعال کی جانب سیر کرنا شروع کر دیں گے. جب یہ فوائد ہمیں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن فعلاً انہی 2 فوائد پہ اکتفا کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال ایجاد ہو. وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو فارمولہ ہم نے دیا ہے کہ واجبات کو انجام دیں اور گناہوں سے ترک کریں، تو کیا یہ صرف ماہ رمضان مبارک میں ہی کام کرتا ہے یہ فارمولہ، یا نہیں؟ گناہوں سے بچنا اور واجبات کا انجام دینا سال میں کبھی بھی ہو، کسی بھی وقت ہو، یہ ہمیں یہ فوائد دے گا. یہ ایک سوال ہے. تو عزیزان، اس سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے. کیونکہ بظاہر دیکھا جائے تو ہم پورے سال عبادت کرتے ہیں، پورے سال نمازیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ قربتاً اللہ، خدا کی قربت کے لیے ہی کرتے ہیں. تو خدا کی قربت حاصل ہوتی بھی ہے ان سے. صرف ایک فرق یہ ہے کہ ہمیں احساس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایک یہ مسئلہ. دوسری بات یہ کہ گناہوں سے بچنا اور واجبات کا انجام دینا سال میں کسی بھی وقت اگر ہم اس فارمولے پر عمل کریں گے تو یہ ہمیں خداوند متعال کی جانب لے کے جائے گا. یہ عمل جو ہے ہمارا ہمیں خداوند متعال سے نزدیک کرے گا. تو پھر ماہ رمضان کی کیا خاص بات ہے؟ ہم کیوں اسے ماہ رمضان میں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ ایک چیز بہت مہم ہے. ماہ رمضان کی خاص بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کچھ گراؤنڈ ورک ہے جو پہلے سے ہوا ہے. یہ جو گراؤنڈ ورک ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے واجبات کی انجام دہی میں اور گناہوں سے بچنے میں. اب وہ گراؤنڈ ورک کیا ہے اسے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کا ہم نے پہلے جلسے میں بھی عرض کیا، وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. یعنی یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہے اور تمہارا سو جانا عبادت ہے. یعنی اس مہینے میں ہم ہر حال میں بلا کر خدا کی تسبیح میں مشغول ہیں اور خداوند متعال کی جانب رواں دواں ہیں. یہ پہلا فائدہ. دوسری چیز جو اس مہینے میں خاص ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے اس مہینے میں روزے کو رکھا ہے، روزے کو ہم پہ فرض کیا ہے. اور خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی ایجاد ہو جائے. تو بس ایک اور خاص چیز جو اس مہینے میں ہمیں سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں خداوند متعال نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں. کیوں فرض کیے ہیں؟ تقوی کی خاطر. اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یعنی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا. کس طریقے سے؟ تقوی یعنی ایک قدرت، ایک اسٹرینگتھ، ایک طاقت ہمارے اندر ایجاد ہوتی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے. اور یہی ہمارا ہدف ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں گناہوں سے بچیں تو روزہ جو ہے وہ گناہوں کے مقابلے میں بہترین سپر کا کام ہمارے لیے انجام دیتا ہے. یہ تو ہو گئی 2 چیزیں. تیسری چیز جو اس مہینے میں خاص ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑا جا چکا ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں شیطان کو خداوند متعال نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. تو اب خداوند متعال سے دعا کرو کہ اب آئندہ اس سے تمہارے پر مسلط نہ کرے. اور انشاءاللہ ہم سب کو یہی دعا خداوند متعال سے کرنی چاہیے. نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان کو جب جکڑ دیا ہے، نتیجہ اس کا بہت آسان ہے. یعنی اب تک ہمارے 2 دشمن تھے، اب اس میں سے ان 2 دشمنوں میں سے ایک دشمن کو خداوند متعال نے زنجیروں سے جکڑ دیا ہے. یعنی اس ماہ مبارک کی خاص بات یہ ہے کہ اب ہمیں 2 دشمنوں سے ایک ہی وقت میں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دشمن تو خداوند متعال نے اس کو قید کر دیا، رہ گیا ایک دشمن. اور وہ دوسرا دشمن کون ہے؟ وہ دوسرا دشمن میں خود ہوں، میرا نفس ہے، جسے ہم ہوائے نفس کہتے ہیں. یعنی میرا نفس مجھے گناہوں پہ اکساتا ہے، میرا نفس ہے جو مجھے گناہوں کی ترغیب دیتا ہے. اب مجھے اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے.
عام حالات میں میرا نفس مجھے کنٹرول کرتا ہے، اب مجھے اس مہینے میں پریکٹس کرنی ہے کہ میں اپنے نفس پہ قابو پا سکوں۔ اور کیوں یہ کام آسان ہے؟ اسی لیے کہ دوسرا جو دشمن ہے جو اس نفس کو تقویت دے رہا تھا، ہمیں وسوسہ کر رہا تھا، اس کو خدا متعال نے قید کر لیا ہے، اور اب اس نفس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اس نفس کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو آپ کی خدمت میں عرض ہے، جو اس مہینے کی خاصیت ہے، واقعاً خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس مہینے کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال آسمان کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ آسمان کے دروازوں کو ہی نہیں بلکہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، برکت کے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے امام باقر صلوات اللہ علیہ سے، آپ نقل کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے ہیں کہ یا معاشر الناس اذا طلع ہلال شہر رمضان غلت مددت الشیاطین وفتحت ابواب السماء وابواب الجنان وابواب الرحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مہینے کا ہلال نظر آتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں چاند کہتے ہیں، جب اس مہینے کی پہلی تاریخ کا چاند نظر آتا ہے تو اس مہینے کی پہلی تاریخ کے چاند کے نظر آتے ہی شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی صرف ابلیس نہیں بلکہ جتنے بھی شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ وہ فتحت ابواب السماء، اور آسمان کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیا جاتا ہے، وہ ابواب الجنان، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وہ ابواب الرحمت، اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے اور آتش اور نار کے دروازوں کو ہم پر بند کر دیا جاتا ہے۔ جب ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور رحمت اور برکت اور جنت اور آسمان کے دروازوں کو جب ہمارے لیے کھول دیا جاتا ہے تو ناظرین عزیزان، ہمارے لیے پرواز کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، یعنی ہم بہت آسانی سے خداوند متعال کی جانب پرواز کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، جو ہم نے 4-5 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو اب ہمارے لیے گناہوں کو ترک کرنا اور واجبات کو انجام دینا پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہے، یہاں تک کہ یہ چیزیں جو ہماری مددگار ہیں، ہماری ناصر ہیں، یہ جمع ہو گئی، اور جو موانع ہیں وہ دور ہو گئے، تو اب ہمارے اندر رشد اور گروتھ کرنے کی توانائی میں کافی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہماری ویلوسٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ہم بہت زیادہ تیزی سے اب خداوند متعال کی جانب سفر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی تیزی سے سفر کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال خود قرآن مجید میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس میں ہم 1000 مہینوں کا سفر طے کر سکتے ہیں، یعنی ایک رات میں 1000 مہینوں کا سفر طے کر سکتے ہیں، بلکہ صرف 1000 مہینے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، یعنی ہم 1000 مہینوں سے زیادہ کا سفر صرف ایک اس رات میں کر سکتے ہیں، اور یہ رات جو شب قدر ہے وہ ماہ رمضان میں موجود ہے۔ اور اس رات کی جو اصل فضیلت ہے اس کو تو واقعا ہم درک نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند متعال خود فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اصل جو اس رات کی ویلوسٹی اور اس رات کی جو توانائی ہے اور وہ جو اسپیڈ اور جو سرعت یہ ہمیں دیتی ہے یہ رات، اس کو ہم کبھی بھی درک نہیں کر سکتے۔ تو بس عزیزان محترم، آج کی اس محفل میں، آج کی اس نشست میں انہی مطالب پہ اکتفا کریں گے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس شب کے صاحب کے صدقے میں، یعنی شب قدر کے صاحب کے صدقے میں، امام عصر و زمان کے صدقے میں ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی